لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. محترم سامعین، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات ہیں. اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ اس کے ابتدائی رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اللہ کی سرکشی، فتنے اور فساد سے بھری ہوئی ہے، اور 2 بار یہ بڑا فتنہ کریں گے. اس سورت کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے، جو اس قرآن کی سورت کی بالکل پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. تو اس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی جو عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، عمرانیات، سیاست تک کی گفتگو کی ہے، اور انسانیت کو یہ چارٹر اس وقت مل رہا تھا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر رہے ہیں. اس زمانے میں اس سورت کا نزول ہوا ہے. ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے، وہ راستہ، وہ طریقہ جو بڑا ہی سیدھا، صحیح، درست ہے. وہ راہ قرآن دکھاتا ہے. آپ سوچیں کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اس قرآن حکیم کی روشنی میں انسانیت کو عموماً اور مشرکین مکہ کو خصوصاً صحیح راہ، سیدھی راہ دکھاتے رہے. اور اب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. وہاں آپ کے مخاطبین مکے کے لوگ نہیں ہیں، وہ چند
مہاجرین ہیں یا انصار ہیں یا پھر بنی اسماعیل کا ایک گروہ جنہیں ہم یہود کہتے ہیں، وہ آپ کے مخاطب ہیں۔ اس وقت بھی یہ بات انہیں بتائی جا رہی ہے کہ قرآن جو تمہاری محفلوں کے اندر بیان ہوگا وہ سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کی تشریح یہی کی ہے کہ للتی ہی عقم سے مراد یہ کہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو لا الہ الا اللہ والا راستہ ہے۔ سیدھا راستے سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید۔ تو معلوم یہ ہو کہ قرآن کی دعوت جو ہے، صحیح راہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید۔ آپ جانتے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں مالک سیدھا راستہ دکھا دے، صحیح راہ دکھا دے، جو راہ جنت تک سیدھی جاتی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی ہیر پھیر والا راستہ نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت پوچھیے گا کہ وہ سیدھی راہ کیا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مسیح علیہ السلام کی زبانی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اقوام سے مراد مفسرین نے یہی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ قرآن نے دوسرے مقام پر سورہ یاسین میں کہا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو دیکھو شیطان کی پوجا نہیں کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، دیکھو میری عبادت کرنا اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یاتی للتی ہی اقوم، کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، درست راہ ہے، اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارتیں دیتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے ان لوگوں کو یعملون الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کیا ملے گا انہیں؟ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے ہے اجر بہت بڑا، اجر کبیر، مراد ہے جنت، انہیں جنت ملے گی۔ اب آپ سوچیں یہ 1500 سال پہلے نازل کردہ کتاب انسانیت کو اس وقت راہ ہدایت کی اور چلنے والوں کو، اس راہ پر چلنے والوں کو جنت کی بشارت دے رہی تھی۔ آج 1500 سال کم بیش گزر چکے۔ مکے کے اندر 100 آدمی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جو ہجرت کر گئے بیچارے، 100 آدمی بھی نہیں تھے، اور آج اس کو لاکھوں کروڑوں انسان اپنی راہ قرار دیتے ہیں، اس راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انسانیت جہالت کی اسی راہ پر آج بھی من حیث الانسانیت اس راہ پر گامزن ہے۔ ہم کہہ دیتے تھے مشرکین مکہ تو جاہل لوگ تھے، عرب والوں کو تو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ہندوستان کے اندر لوگ جناب جو ہے نا بتوں کی پوجا کر رہے تھے، یہی یار روم اور ایران کی سلطنتوں کا تھا۔ آج تو ہم جدید دور کے اندر زندہ ہیں، تہذیب کے ہم جناب جو ہے نا جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، انسانیت کی بڑی ہم بلائیں لیتے ہیں، انسانیت کی خدمت کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہالت اس سے زیادہ ہے۔ مشرکین مکہ تو صرف یہ کہتے تھے نا کہ دیکھو لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں،
والغو فی، قرآن پڑھا جائے تو شور کرنا، ہنگامہ کرنے کی کوشش کرنا، لعلکم تغلبون، اس طرح تمہاری آواز قرآن کی آواز کے اوپر غالب آ جائے گی اور تم کو غلبہ مل جائے گا۔ یہ اس دور کے جاہل تھے، پڑھنے لکھنے والے بھی نہیں تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ میل ملاپ بھی نہیں تھا، بس اپنی ایک محدود دنیا تھی، اپنا گوٹ، اپنا گاؤں، اپنا شہر، اور اسی کے اندر ساری زندگی گزر جاتی تھی لوگوں کی۔ آج تو ہم بہت سی چیزیں دوسروں سے سیکھ لیتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن دینی اعتبار سے جہالت اسی جگہ پر ہے، بلکہ اس سے گراف نیچے گیا ہے، اوپر نہیں آیا۔ حال یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس ایک موبائل ہے اور اس کے اوپر جناب اس میں نیٹ لگا ہے، نیٹ کا مطلب جال، اس جال سے اس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، سب کچھ سیکھ سکتا ہے نا، لیکن جہالت اسی طرح ہے، جہالت کم نہیں ہو رہی بلکہ جہالت بڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس قرآن سے دوری، اور جہالت یہاں تک ہے کہ اس قرآن کی بے حرمتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہاں لٹریسی ریٹ کم ہے سویڈن میں؟ آپ سمجھیے 100% لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، لکھنے پڑھنے والے ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی عدالتوں کے اندر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ انگوٹھا چھاپ ہے؟ ایسا نہیں ہے، جج تو پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جہالت کے اس منزل پر ہے، شاید ابو جہل بھی اتنا بڑا جاہل نہیں ہو جتنے بڑے جاہل یہ، اور طرفہ تماشا یہ کہ سمجھتے یہ کہ ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں۔ قرآن نے ایسی لوگوں کے متعلق تو کہا ہے اولئک کالانعام، یہ ڈنگر ہیں ڈنگر، جانور ہیں جانور، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ جج نہیں ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ نالی اور گٹر کے اندر جو کیڑے ہیں ان سے بھی بدتر ہے، ان کی ساری انتظامیہ کا یہی حال ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو بڑی اعلیٰ تخلیق پہ پیدا کیا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانیت کی تخلیق اعلیٰ طریق پر کی تھی، ثم رددناہ، پھر ہم اس کو پلٹاتے ہیں، پھیرتے ہیں، اس کو دھکا دیتے ہیں، اسفل السافلین میں جا کے گر جاتا ہے، اس اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فلما ذابوا اذاغ اللہ قلوبہم، جب یہ انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، کجی کا راستہ اختیار کا، مالک فرماتا ہے اذاغ اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اب ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آج یہ معصوم بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا مدرسے میں، اسکول میں، تو کتابیں لے کے جاتے ہیں، اگر کوئی بچہ کتاب پر پاؤں رکھتے تو دوسرا اس کو کہتا ہے وہ کتاب ہے کتاب ہے۔ پہلی جماعت کے بچے کی کتاب میں تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوتی، الف بے کا قاعدہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کتاب ہے، اس کو اور پاؤں رکھ رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اس علم کی توہین کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، یہ بھی جانتے ہیں کسی چیز کی عزت حرمت کو۔ آپ خراج مشین پر کام کرنے والے بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، آپ چپل لے کے اس مشین پہ چڑھ جائیں، آپ پر غصہ اتارو چپل پہلے پھر چڑھو، یہ ہماری مشین ہے، اس سے ہم کماتے ہیں، ورنہ کیا لوہا ہے نا، اور کیا ہے۔ تو یہ لوگ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ بڑے تہذیب یافتہ ہے، یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں، اپنوں کو کہہ رہا ہوں جو یہ بلائیں لیتے ہیں کہ کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے یورپ کا اور امریکہ کا۔ یہ نظام ہے کہ ایک بغیر بولنے والی کتاب ہے نا، یہ بولتی تو نہیں ہے، اس میں روح تو نہیں ہے، اس سے کسی کی کیا دشمنی؟
مجھ سے تو کوئی دشمنی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے میں نے اس کو کچھ نقصان کر دیا ہو، میں نے زبان سے اسے کچھ کہہ دیا ہو، ہاتھ سے کچھ کہہ دیا ہو، میری کسی اور عمل سے اس سے تکلیف پہنچ گئی ہو۔ سمجھ میں آتی ہے؟ کسی قوم سے دشمنی ہو سکتی ہے کہ کسی قوم نے تمہارے حقوق مار لیے ہوں، تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کر دی ہو، لیکن اس کتاب سے کیا دشمنی؟ دراصل دشمنی یہ ہے کہ اس کتاب میں ان کے باطل نظریات کو بے قبول سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے نکل گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن سے دشمنی یہ ہے۔ آج ہم یہ تو جذبات میں آتے ہیں کہ قرآن کو جلا دیا، قرآن کی بے حرمتی کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ان کا جو ویک پوائنٹ ہے، جو دکھتی رگ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کھل کر بیان کرنا ہوگا کہ تم جناب جو ہے نا توحید کے یہ دعویٰ کرتے ہو، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، تم مشرک اور کافر ہو۔ یہ یہودیوں کو سمجھانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا، عیسائیوں کو کہنا ہوگا، ہندو مت والوں کو کہنا ہوگا کہ تم دائرہ اسلام سے باہر ہو، تم اپنے آپ کو ہندو کو، یہودی کو، عیسائی کو، دراصل تم ہو کافر اور مشرک۔ لیکن یہ کہے کون؟ ہم تو بس جذبات میں آگے کہہ دیتے ہیں یہ قرآن کی بے حرمتی کی۔ بھئی کیوں کی قرآن کی بے حرمتی؟ قرآن نے کسی کی زمین دبائی تھی، قرآن نے کسی کو جسمانی نقصان پہنچایا تھا، قرآن نے کوئی کچھ نہیں کیا۔ دراصل قرآن کی تعلیمات ان کے عقائد کے اوپر رد کرتی ہیں، ان کے عقائد کو بے خبن سے اکھاڑتی ہیں۔ انہیں تکلیف یہ ہے کہ جب یہ قرآن انہی عیسائیوں کے سامنے کوئی پیش کرتا ہے تو پھر وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ سنتے ہیں قرآن کو تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ ایمان لے آتے ہیں۔ بس جہاں کوئی اسلام لایا مسیح کا پیروکار، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کو تو کچھ کر نہیں سکتے جناب۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی غیر مسلم اسلام اختیار کر لے، اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مسلم معاشرے میں۔ یہ تو صرف ایک ہوا بنایا ہے کہ جناب یہ لوگ زبردستی اسلام کب کس کو زبردستی اپنی طرف بلاتا ہے؟ اسلام کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کوئی عیسائی ہے رہے، یہودی ہے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہندو مت ہے ٹھیک، بدھ مت کا پیروکار ہے رہے، سکھ مت کا ماننے والا رہے، زرتشت کا ماننے والا رہے، ہمیں کبھی اس پر اعتراض ہے۔ جب یہ خود اپنی خوشی سے دائرہ اسلام میں آتا ہے تو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چاہتے یہ ہیں، ان کی پالیسی یہ ہے، آپ خوب غور و خوض کریں کہ قرآن سے کیا دشمنی کرنی ہے؟ قرآن ماننے والوں سے کرو نا، مسلمانوں سے کرو، سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں سے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤ، زبان سے کچھ کہہ دیا ہو، عمل سے مسلمانوں نے نقصان پہنچائے، قرآن نے کیا کیا؟ اس سے کیوں دشمنی؟ اس سے دشمنی یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات جب صحیح معنوں میں ان کے سامنے آتی ہیں تو پھر یہ دائرہ اسلام کی طرف آتے ہیں، اور جب دائرہ اسلام میں آتے ہیں تو پھر انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کیا کریں، کتنوں کو ماریں گے؟ یورپ کے اندر جو لوگ اسلام لا رہے ہیں، کوئی ہم ان کو تلوار کی نوک پر یا بندوق کی نال کے اوپر اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ امریکہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کوئی ہمیں زبردستی کہتے ہیں۔ اب یہ امریکہ کے اندر ایک پادری نے اسلام قبول کیا، جو اس بات کی جگہ جگہ تشہیر کرتا تھا کہ عیسائیت کا یہ تثلیث کا عقیدہ، تین خداؤں کا عقیدہ، یہ صحیح ہے، اور یہ تبلیغ کرتے کرتے وہ ایک خدا کو مان گیا، ایک اللہ کو مان گیا۔ ہم نے اسے کہا تھا وہ تو وہی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملا بھی نہیں تھا،
خود اس نے اپنی تعلیمات کو اپنی کتابوں کو دیکھا. وہی بات، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان آمن آمنوا بربکم فآمنا. رب ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا کہ ایمان لاؤ. یہ پکارنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، ہم ایمان لیا. تو یاد رکھو، ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم نے جناب جلوس نکال لیے، جلسے کر لیے، احتجاج کر لیا. اس توحید کو لوگوں کے درمیان عام کرو. ان کا ویک پوائنٹ یہ ہے، جب باکسر لڑتے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ سامنے والے کا ویک پوائنٹ کیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، اگر کسی کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی ہو نا، اس سے لڑائی ہو جائے تو آپ کہیں گے اس کی اس پٹی والی جگہ کو مارو، یہ زخمی ہے، اس زخم کے اوپر ایک اور درد لگا دو. ان کا ویک پوائنٹ یہ ہے. ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس توحید کیسا خالص عقیدہ ہے، تثلیث کے ہم نہیں قائل ہیں. ہم مصلوب مسیح کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم زندہ مسیح کو ماننے والے ہیں جو قرب قیامت آئیں گے. اور اس کی نشانی یہی ہے، یکسر الصلیب، یہ صلیب کو توڑ دیں گے. یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے. ویضع الجزیہ، جزیہ کو موقوف کر دیں گے. تو یہ صلیب کے پرستاروں کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے بقول بنی اسرائیل کی جو کتابیں کہ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو قرآن حکیم کو جناب تسلیم کرو. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جنت میں داخلے کے لیے قرآن کی بے حرمتی کرنے کے بجائے قرآن پر ایمان لاؤ، تب تمہارے لیے رائے نجات ہوگی. ہمارا کام توحید کی اشاعت ہے، تثلیث کے عقیدہ کا رد ہے. یہ ہماری بنیاد ہے. اور جب اس میں کام کریں گے، آج حال یہ ہے کہ ہم اپنوں میں توحید بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری اپنی امت یہ شرک کے دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے. کئی قبروں کو سجدے، کئی گھوڑے کو سجدے، کئی گائے کو سجدے، کئی بلی قبر کو پوجا جا رہا ہے. کتنی سرکاریں ہیں پاکستان کے ساحل، کراچی کے سمندر سے شروع کرے اور خیبر کی جناب پہاڑیوں تک چلے جائے، جگہ جگہ معبود ہی معبود ہے. ہم کیا کہیں گے کہ تم تثلیث کے پجاری ہو؟ وہ کہ تم اپنے گھروں میں تو دیکھو. اور جو اس کتاب کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ آپ خود جانتے بے حرمتی کی کتنی قسمیں ہمارے پاس. تو کبھی اپنے کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. قبروں کے اوپر آپ دیکھیں کتبے لگے ہیں، چاروں کل لکھے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہے، کتا آتا ہے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، کتبے ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں، بے حرمتی ہوتی. کبھی سوچا ہے کہ دین کے نام پر کوئی قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کے کان میں نہ جوں دیکھتی ہے اور نہ کسی کی آنکھیں جناب دے رہے اس کی طرف؟ ہم نے تو اسی لیے اپنے قبرستان میں یہ کتبے لگانے والی جو سنت بد ہے نا، بدعت ہے، اس کو جناب یہ نہ ختم کر دیں. ہے ہی نہیں سرے سے. نہ کتبہ ہوگا نہ لکھا جائے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ کتبہ اور نہ لکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایجسل تب ویمنا علیہ ویکتب علیہ فی روایت نسائی ایکتب علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ تب کو پکا کیا جائے، اس پر بیٹھا جائے، مجاوری کی جائے، اس پر عمارت تعمیر کی جائے، اور نسائی کی روایت چودھری اس کے اوپر کچھ لکھا جائے. تو ساری چیزوں کا لب لباب یہی ہے کہ قرآن کی بے حرمتی جس نے کی ہے، یہ میری کتاب نہیں ہے، امت مسلمہ نے بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ مالک کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور وہ اس کا انتقام بھی لیتا ہے، یہاں پر بھی لے لے گا. اور قیامت تو اس نے قائمی اس لیے کرنی ہے کہ ان قرآن کی حرمت کی تعظیم نہ کرنے والوں کو
بے حرمتی کرنے والوں کو کل اپنے شدید عذاب کے اندر گرفتار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے مالک نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اسی لیے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی بات آ رہی ہے کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، لیکن کا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مطلب کیا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والا دراصل آخرت کا منکر ہے۔ اگر اس کے اندر آخرت کا عقیدہ ہوتا، کل اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دہی کا اسے احساس ہوتا، تو پھر یہ قرآن کے ساتھ نہیں کرتی۔ اس لیے عقیدے آخرت کو سامنے رکھا کہ آخرت کے عقیدے کو سامنے رکھو۔ اگر عقیدے آخرت کو نہیں سامنے رکھو گے تو پھر دنیا میں جو چاہے تم کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام یہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب مالک نے تیار کیا۔ اور تم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کرنے والا عراقی ہے، ملک تو سویڈن ہے، کرنے والا عراقی شیعہ ہے، رافضی ہے۔ اس کو بھی سامنے رکھیں آپ کہ یہ رافضی اور یہودی عیسائی دراصل ایک ہی چینل کے لوگ ہیں، ایک ہی چینل کے لوگ ہیں، سب ایک ہی راہ کے راہی ہیں۔ اس میں خود بیانات اس کے موجود ہیں کہ وہ عراقی تنظیم کے اندر جو شیعوں کی تنظیم تھی، رافضیوں کی تنظیم، ہمیں افسوس تو ان پر ہوتا ہے جو انہیں اپنا بھائی کہتے ہیں۔ وہ تو بھائی جو کچھ کر رہے ہیں کل اللہ دیکھ لے گا نا، قرآن کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ دیکھ لے گا۔ جو ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، ایک طرف قرآن کی حرمت کے لیے جلسے جلوس، اور دوسری طرف جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوستی۔ جو جامع قرآن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، یہی ہے نا مشہور ہے 18 ذیلحج، تو بھائی جامع قرآن کے ساتھ جو کیا انہی لوگوں نے تو کیا، انہی منافقین نے کیا۔ تو مالک نے ان کا بھی حساب کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں انہیں چن چن کر ان منافقین کا علاج کیا۔ تو اس سے پریشان نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے قرآن ہماری کتاب ہے، اس پر ہماری جانیں قربان، لیکن ان کو تو یہی کرنا ہے۔ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ان کے عقائد کو چھیڑیں، ان کے عقائد کا رد کریں، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اپنا عقیدہ کو ہی مضبوط کریں اور ان کی ان چیرہ دستیوں کو لوگوں کے سامنے کشت عام کرے، کھول کر بیان کرے کہ یہ عقیدہ توحید نہیں مانتے یہودی، یہ عیسائی عقیدہ توحید نہیں مانتے، عقیدہ توحید صرف اور صرف قرآن کے اندر محفوظ ہے، واحد ایک معبود کو ماننے کا عقیدہ، باقی ساروں کی عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے، اور جب شرک کی ملاوٹ ہو جائے تو پھر وہ عقیدہ توحید نہیں رہتا، وہ شرک کہلاتا ہے۔ قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔